بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم سی وائس اسلام کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست اب آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج میں ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں جس کو ملک آصف نام کے ایک بھائی نے اس قدر درد بھرے انداز میں بیان کیا ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ حقائق آصف صاحب کے ایک بہت زیادہ قریبی دوست کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے متعلق تحریر کیے گئے ہیں، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک جج تھا۔ جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ 2004 میں شفٹ ہوا اور پھر 2008 میں واپس پاکستان آیا، 2009 سے لے کر 2018 تک میں راولپنڈی اسلام آباد میں پراپرٹی اور کنسٹرکشن کا کام کیا کرتا تھا۔ راولپنڈی اسلام آباد بہت سارے نئے گھر تعمیر کر کے فروخت کیے۔ پراپرٹی اور کنسٹرکشن کا کاروبار کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا، جس میں اچھے اور برے لوگ بھی شامل ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے تعلقات بنے، دوستیاں بھی قائم ہوئی۔ اس دوران میری ایک ایسے شخص سے بھی ملاقات ہوئی جس کی شخصیت سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جلد ہی اس سے میرا بہت اچھا تعلق بن گیا اور پھر یہ تعلق بہت اچھی دوستی میں تبدیل ہوا، اور یہ تعلق اور دوستی آج بھی قائم و دائم ہے۔ یہ شخص ایک انتہائی اعلیٰ سرکاری درجے پر فائز ہونے کے باوجود انتہائی اچھا، شفیق اور ملنسار انسان تھا، اور آج یہ میرا بہت اچھا دوست بھی ہے۔ ہمارے آپس میں بہت اچھے گھریلو تعلقات ہیں۔ میری آج کی سچی کہانی میرے اس دوست سے متعلق ہے جس کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ یہ کہانی میں اپنے اس دوست کی شناخت کو ظاہر کیے بغیر اس کی اجازت سے لکھ رہا ہوں۔ یہ واقعہ سن 2017 کا ہے۔ شام کے تقریباً 8 بجے میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آوازیں میرے اسی دوست کی بیوی بات کر رہی تھی۔ میں نے چپ کرایا اور پوچھا کہ بابی جی آخر بات کیا ہے؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پریشانی بتائیں اور بھائی صاحب کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ کہ آپ فوراً آ جائیں۔ میں نے انہیں مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگے گا۔ میں جیسے تیسے گھبراہٹ میں ان کے گھر پہنچا، دیکھا کہ میرا دوست جو ایک جج ہے سامنے بیٹھا۔ میرے دوست کی بیوی زارو قطار رو رہی ہے اور شور شرابہ کر رہی ہے۔ 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور 9 سال کی بیٹی بھی کچھ بول نہیں رہی۔ میں نے دوست سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ دوست کچھ جواب دے نہیں رہا۔ پھر دوست کی بیوی نے کہا یہ دیکھیں طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کرا کر لائے ہیں، مجھے یہ طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے، لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہے؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 3 دن پہلے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر آئے ہیں۔ میں نے اپنے دوست سے سارا ماجرا پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے میں نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا، میں اپنی 70 سال کی ماں کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر انہیں روتے روتے تفصیل کچھ یوں سنائی۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی، نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ میرے بچے ان سے بات کرتے تھے۔ میرے گھر کے نوکر بھی میری ماں سے اکثر بدتمیزی کیا کرتے تھے۔ میں اکثر جب کورٹ سے واپس آتا تو اپنی ماں کو چپکے روتے ہوئے دیکھتا۔ میں اس کی وجہ پوچھتا تو بات کو ٹال دیا کرتی، لیکن آہستہ آہستہ سب حقیقت میرے سامنے کھل کر آئی۔ ساری صورتحال جاننے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے بات کی اور اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میری بیوی نے صاف انکار کر دیا کہ میں تمہاری ماں کا خیال نہیں رکھ سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ ماں نے 10 دن پہلے مجھے کہا کہ بیٹا تم مجھے اولڈ ایج ہوم چھوڑاؤ، اور یوں میں اپنے ہاتھوں سے 3 دن پہلے اپنی ماں کو اور اپنی جنت کو دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا ہوں۔ اپنی بیوی اور بچوں کی موجودگی میں روتے ہوئے میرے دوست نے اپنے ماضی کی زندگی کے اوراق پلٹنا شروع کیے اور مجھے کچھ یوں بتایا کہ جب میں 2 سال کا تھا تب میرے والد انتقال کر گئے۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کاج کر کے مجھے پڑھایا اور لکھایا، اور آج میں اس قابل بنا کہ میں ایک جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج اولڈ ایج ہوم چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنی ماں کے ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا، ماں میرے ساتھ رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا، پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا ماں تجھے بخار ہے؟ تب ماں ہنستے ہوئے بولی ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہے۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا، مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی، کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ یہ کہتے کہتے میرا دوست رونے لگا اور کہنے لگا جب میں ایسی ماں کا نہیں ہو سکا تو اپنی بیوی اور بچوں کا کیسے ہوں گا؟
میں جس کے جسم کا ٹکڑا ہوں، میں اسے ایسے لوگوں کے حوالے کر آیا ہوں جو ان کی عادت، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں اور کسی کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میری بیوی کو اپنی آزادی اتنی پیاری ہے اور میری ماں اس کے لیے بوجھ ہے تو میں اپنی بیوی کو پوری طرح آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اس لیے میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا، وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ رہوں گا۔ اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود میری ماں اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو مجھے بھی ایک دن آخر اولڈ ایج ہوم ہی جانا پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے اولڈ ایج ہوم میں رہنے کی عادت بھی ہو جائے گی، پھر ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ میرا دوست جتنا بول رہا تھا اس سے زیادہ کہیں رو رہا تھا۔ اس دوران رات کے 12:30 ہو گئے۔ میں نے اسی دوران اپنے دوست کی بیوی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر پچھتاوے کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنے دوست اور اس کی بیوی بچوں سے کہا کہ ہم سب اسی وقت اولڈ ایج ہوم جائیں گے اور ماں کو گھر واپس لے کر آئیں گے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا اولڈ ایج ہوم چلو۔ میرا دوست اور اس کی بیوی بچے اولڈ ایج ہوم پہنچ گئے۔ ہماری بہت زیادہ گزارش کرنے پر اولڈ ایج ہوم کا گیٹ کھلا۔ میرے دوست نے گیٹ کیپر سے کہا یہاں میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا کیا کرتے ہو صاحب؟ میرے دوست نے کہا میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کیا ہی خوب کہا، صاحب آپ اپنی ماں کے ساتھ تو انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیسے انصاف کریں گے؟ اس چوکیدار کی بات پر مجھے بہت رونا آیا۔ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے بڑے زہریلے الفاظ میں کہا 2 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کے کہیں اسے مار تو نہیں دو گے؟ تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ کافی منت سماجت کے بعد وارڈن ہمیں ماں کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک فوٹو ہے جس میں میرے دوست کی پوری فیملی ہے۔ میرے دوست کی ماں نے اسے بغل میں رکھا ہوا تھا جیسے کسی بچے کو سلا رہی ہو۔ میں سب سے آگے تھا۔ مجھے دیکھ کر ماں کو ایسا لگا کہ کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ ہم سب لوگ یہاں آئے ہیں اور آپ کو واپس لینے آئے ہیں تو اس کے بعد پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر آ گئے۔ ان کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی۔ پورے اولڈ ہوم کے لوگ باہر آ گئے۔ سب لوگ اسی امید سے دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے والا آ جائے۔ راستے بھر میں میرے دوست کی بیوی اور بچے تو چپ رہے، لیکن میرا دوست اور اس کی ماں بار بار گلے لگتے رہے اور روتے رہے۔ گھر آتے آتے صبح کے 3:45 ہو گئے۔ میری دوست کی بیوی بھی اب یہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ خوشی کی چابی کہاں ہے۔ سب کو ان کے گھر چھوڑ کر میں اپنے گھر کی طرف چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہے، خدا را اپنی ماں کو اور والدین کو مرنے سے پہلے نہ مارے۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہ ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کا سماج کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ اگر آپ کے آس پاس یا رشتہ داروں میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو کچھ بھی کریں، لیکن ہم جنم دینے والی ماں کو بے گھر بے سہارا نہ ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو یہ قرض کئی جنموں تک رہے گا۔ یقین مانے ماں کے بغیر آپ کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہوتا ہے، اس آنچل کو بکھرنے مت دینا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ نے کے بعد